ایک آدمی سنا بھی چکا ہوں شاید، لیکن دل چاہتا ہے کہ پھر سنا بھی دوں۔ یہ مکتوبات ہیں خواجہ محمد معصوم کے، جس کو حضرت اکثر و بیشتر مجلس میں سنایا کرتے تھے، لیکن اس وقت یہ کتاب اردو میں نہیں آئی تھی، فارسی میں تھی۔ علماء جب آتے تھے عموماً میں دیکھتا تھا کہ اس سے سناتے تھے، فارسی کے ترجمہ خود کرتے تھے۔ یہ کتاب کی پیش نظر رکھے جائے۔ اس صاحب کو خط لکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العلی العظیم، الحمدللہ العلی الاعلی، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ کما یہرا، جیسے مناسب ہے۔ صحیفہ گرامی، خط لکھ رہے ہیں اپنے شیخ کو۔ صحیفہ گرامی جو مسکین کے نامزد تھا، اس کے ورود سے خوش اور مشرف ہوا۔ شیخ انہوں نے لکھا تھا، شیخ لکھ رہا ہے، صحیفہ گرامی جو اس مسکین کے نامزد تھا، اس کے ورود سے خوش اور مشرف ہوا۔ مخدومہ ما سوی اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں سے شدید ترین مرض۔ ما سوی اللہ سے دل کو لگانا، اس میں موہ ہو جانا، سب دنیا داری ہے۔ سب سے بڑا مرض یہی ہے کہ دنیا میں آ کر اللہ کے علاوہ سے تو دل لگایا جائے اور اللہ ہی سے دل نہ لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سب کو بھی ان نعمت سے نوازے۔ ماشاء اللہ صاحب بہت سناتے تھے ان مکتوبات کو، بہت کبھی کبھی حضرت مولانا یعقوب صاحب کے مکتوب کو سناتے تھے، لیکن زیادہ مزاج بھی ایسی تھا۔ صحیفہ گرامی جو اس مسکین کے نامزد تھا، اس کے ورود سے خوش اور مشرف ہوا۔ اس کے ورود سے اپنے مرید کو لکھ رہا ہے۔ صحیفہ گرامی یعنی خط لکھا ہے، جو اس مسکین کے نامزد تھا، ورود سے آنے سے خوش اور مشرف ہوا۔ مخدومہ ما سوی اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں سے شدید ترین مرض ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ایسا مشغول ہونا کہ اس میں موہ ہو جانا شدید ترین مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اس مرض سے بچائے۔ مرض بھی تو مختلف قسم کے ہیں۔ ایک مرض لا علاج ہوتا ہے، بہت شروع میں ہم نے دیکھا جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کو بدق ہے، تو اسی وقت تو مریض ہی ہو جاتا تھا۔ اب تو نہیں ایسا ہوتا ہے، عادی ہو گئے ہیں لوگ۔ یہ سن کر کے کہ اس کو دق ہو گیا، عادت اسی وقت مر جاتا تھا۔ اس طریقے سے امراض قلبیہ کم نہیں ہے مرض، ایک مرض کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے۔ صحیفہ گرامی جو اس مسکین کے نامزد تھا، اس کے ورود سے خوش اور مشرف ہوا۔ مخدومہ ما سوی اللہ میں گرفتار ہونا
امراض قلبیہ میں سب سے شدید مرض ہے. دنیا اللہ کی، تم اللہ کے بندے، اور دنیا میں ایسے منہمک ہوئے کہ اللہ ہی کو غافل، اللہ ہی سے غافل ہو گئے. اس سے بڑے کیا مرض ہو سکتا ہے؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مرض سے نجات دے. اس غفلت سے نکالنے کے لیے حضرت بہت ناخوش ہوتے تھے، ڈانٹتے تھے، بعد میں مجلس کو نکال دیتے تھے. اس لیے تاکہ اپنے اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے. جو باہر بڑے بڑے لوگ، اور سب کی تو ہمت یہ نہیں ہے، یہ اتنا بیان تو کر ہی سکتا ہے. مخدومہ ما سوی اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں سے شدید ترین مرض ہے. اللہ ہم لوگ کو محفوظ رکھے. اس کے ازالے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. ذرا سا معلوم ہو جائے کہ کل پر اثر ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، علاج کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے. اور یہ امراض قلبی ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے. اس سے ہم کو ذرا بھی نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ اس کا خیال، اس کی اصلاح کی فکر ہے. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان امراض قلبیہ سے نکالے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفاء کاملہ عطا فرما کے جنت میں داخل فرمائے. اس کے ازالے کی فکر بہت ہوتی ہے. مکتوب گرامی پہنچنے اور مطالعہ کرنے کے بعد گم ہو گیا. مرید لکھ رہا ہے شیخ کو، شیخ جواب ہی دے رہے ہیں اپنے مرید کے خط کا. مکتوب گرامی پہنچنے اور مطالعہ کرنے کے بعد گم ہو گیا. کیا حالات تھے. اللہ ان حالات سے ہم لوگوں کو بھی بہرور فرمائے. جواب میں توقف اس وجہ سے ہوا کہ وہ خط مل جائے تو دوبارہ اس کو دیکھ کر جواب لکھا جائے. اب کہیں رکھ دیا، نہیں مل رہا تھا، اس وجہ جواب لکھنے میں تاخیر ہوئی. لیکن ابھی تک وہ خط نہیں مل سکا. ناچار چند کلمات لکھتا ہوں. تم نے اظہار شوق کیا تھا اور اپنے درد دل کی خبر دی تھی. اللہ سے محبت، تعلق، ایک فکر ہے، اس کی اطلاع دی تھی. درد جو ہے، اس شوق کو نعمت عظمیٰ اور اس ورد کو، اس درد کو سرمایہ سعادت سمجھو. درد، بعض چیزیں درد کے پیدا ہونے ہی پر منحصر ہوتی ہیں. ولادت وغیرہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ درد پیدا ہو گیا ہے، ولادت ہو گئی. اس درد کو سرمایہ سعادت سمجھو. درد ہوا کہ ہائے ہم کو یہ چیز نہیں ملی، افسوس ہوا، رنج ہوا. یہ چیز تم کو پہنچا دے گی خدا تک. اس درد کو سرمایہ سعادت سمجھو. ایک درویش نے فرمایا ہے، اگر گر نہ خواست داد نہ داد خاص. انہوں نے دینا چاہا، اسے درد پیدا کیا. انہیں طلب ہی نہیں پیدا ہوتی. جب طلب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی فرماتے ہیں. طالب محروم نہیں رہتا کہ طلب جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اگر اللہ دینا نہ چاہتا تو قلب کا تو طلب کا مادہ نہ عطا فرماتا. طلب بھی بہت بڑی نعمت ہے.
دیکھیے کتنے لوگ آتے ہیں، طلب ہی تو ہے، اس طلب کو کم نہ سمجھیے۔ ایک قدم اٹھانا اللہ کے رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنے آدمی کم نہیں ہیں، حضرت فرماتے تھے اتنے آدمی رہتے تھے آزاد ہے، کم نہیں، تم لوگ سب کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آتش شوق کو مشتعل اور شعلہ طلب کو سربلند کرے، طلب جو آپ کے اندر پیدا ہوئی اس طلب میں اور اضافہ فرمائے اور اس کو مشتعل فرما دے، یہاں تک کہ اپنے ماں سوا سے اپنے ماں سوا سے بیگانہ کر دے۔ 7,000 خلیفہ تھے، دیکھا ہے خواجہ محمد معصوم اسے لکھتے تھے، صاف بات، اور خواہ کشمکش سے رہائی عطا فرمائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں خواہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ پریشانی کی نہیں ہوتی ہیں، آتے ہیں ہم لوگ، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہم کو لوگ کہ بھائی اس سے تمہارا کیا بگڑتا ہے، لیکن اتنا پریشان اسی لکھ رہے ہیں یہ بے فائدہ کشمکش سے رہائی بخشے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے دست بکار دل بیار، کام کو ہاتھ میں رکھو، دل کو دوست کے ساتھ لگائے رکھو، کامیاب۔ ہاتھ کا کام الگ ہے اور دل کا کام الگ ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے مذہب، اس خط میں پورے ہی جان ہے طریقے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ دست بکار دل بیار، حضرت حق کا محل نظر دل ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، دل کو پاک صاف رکھا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، دل کو ہمارے دل بنا دے اللہ تعالیٰ۔ بہت حضرت دونوں ہی شیخ کے ہیں، یہی دل تھا، شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی، امام محمد احمد صاحب سراپا درد ہی تھے، امام محمد احمد سراپا درد، ہمارے حضرت بھی کم نہیں۔ اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم، حضرت کہیں کیسے باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم، یہ حضرت پر وقت۔ حضرت کی والدہ پہلے ہی سے حالات دیکھ کر کے سمجھ گئی تھی کہ ہمارا لڑکا بہت بڑے درجے میں پہنچے گا۔ حضرت کی والدہ ماشاء اللہ بچپن سے تال کی مچھلی نہیں کھایا حضرت نے، تال ہے بہت بڑا، تو اس میں بھی ذمہ داری چلتی ہے، ذمہ داری سے زمین میں تال میں بھی، تو ان کے خاندان میں بھی مچھلی آتی تھی، اس کی ذمہ داری کی بنا کیا نہیں، کیونکہ مسئلہ ہے صفائی معاملات میں بھی ہے کہ پانی کی چیز کسی کی ملک نہیں ہے، تو مچھلی جو ملاحوں نے پکڑا تو ملاحوں کی ہم آپ کے ہی نہیں ہے، جب وہ مالک ہو جاتا تھا تب اسے خرید کر کے تھی مچھلی لے آتے تھے، کھاتے تھے۔ حضرت کا بھی اس میں حصہ تھا، اس مچھلی میں، تال میں، کبھی نہیں کھایا، بہت مشہور چیز ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے دست بکار دل بیار، کیا ہوگا، ہاتھ کو کام میں رکھو اور دل کو یار کے ساتھ رکھو۔ اب دعا کیجیے مولانا، بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ بھی دعا کیجیے سب کا دل ایسی ہو جائے، دل بیار ہو جائے، دل دوست کے ساتھ ہو جائے، دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے اور اسے ماسوائے حق کے اتفاق سے یکسو رکھنا چاہیے۔
اسی لیے بزرگوں کے پاس آدمی جاتا ہے، بہت آدمی کیا جانا ہے، ان کے جانا ہے، سب جاتے ہیں بزرگوں کے یہاں۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی کوئی پارٹی بنانا ہے تو کبھی کچھ کرنا ہے، بلکہ اپنے کو فنا کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا کہ اس شیخ کی خدمت میں رہیں گے تو فنائیت آئے گی ہمارے اندر، نہ کہ اور زیادہ تکبر بڑھ جائے۔ بزرگوں کے یہاں آنے جانے کا مطلب پارٹی بازی نہیں ہے، اپنے کو نیست نابود کر کے پیش کرنا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے میرا اعزاز۔ حضرت محمد احمد صاحب سے کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ امام محمد احمد صاحب دونوں کا حال ایک صحیح بنے۔ حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کی جلالی سے بہت چیزیں ظاہر نہیں ہوتی تھی، یہ حال مولانا کا بھی ایسے ہی تھا۔ امام محمد صاحب رسول اللہ صاحب، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، کچھ ہونا یعنی اپنے طور پر ہونا، کچھ ہونا میرے ہونا تو اچھی چیز ہے، لیکن اپنے کو ہونا سمجھنا یہ برا ہے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا احساس کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ذکر کو دل کو پاک صاف رکھا جائے اور اسے معصومائے حق کے التفاظ سے یکسر کر دینا چاہیے۔ ذکر گو ذکر تحت جانس، جب تک تم کو جان ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ پاک یہ دل اور ذکر امانت، دل کی پاک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، دل کی پاکی تھوڑے سے بس پورا لکھ دیتے ہو گیا۔ یہ تر مجدد صاحب ان کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ جو آیا ہے حضرت تھانوی الحمدللہ یہ حضرت کی ایجاد ہے، اور کسی اور بزرگ متعلق کہتے تھے وہ بھی اسی مختصر کرنے کے لیے، یہ لوگ باقاعدہ جواب خود کر دیتے ہیں، سب سے پورا بڑا ہے۔ 3 جلد تو مجدد صاحب کی ہے، ان کی بھی ہے۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی۔ جب تم اس راستے میں آئے ہو تو مردانہ وار آؤ، فرما رہے ہیں کسی مرید، جب تم اس راستے میں آئے ہو تو مردانہ وار آؤ اور طلبگاری کے جو لوازم ہیں ان کو پورا کرو۔ شریعت غرہ کے عروہ وثقی کو ہاتھ سے نہ دو، شریعت کو پکڑو، اس کی اجازت چھوڑنے کی کہیں نہیں ہے۔ سنن نبویہ کو دانتوں سے مضبوط پکڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، سنن نبویہ کو دانتوں سے مضبوط پکڑو، بدعات سے اور صحبت بدعاتی سے بچتے رہو۔ کمر ہمت کو خدمت مولائے حقیقی میں مولائے حقیقی جل سلطانوں میں کثر باندھ لو۔ اچھا جواب خواجہ معصوم لکھ رہے ہیں، کمر ہمت کو خدمت مولائے حقیقی جل سلطانوں میں کس کر باندھ لو۔ درگاہ قدس کی جانب کمال توجہ کو بڑی نعمت سمجھو۔ اللہ کی طرف توجہ ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو چیز بھی اس دولت معنوی کی مانے اور منافی ہو، اسے سینکڑوں
دور بھاگو. محبت و اطاعت شیوخ پر قائم رہو. محبت اور اطاعت شیوخ پر قائم رہو کہ اس راہ کا مدار ان کی محبت و اطاعت ہی پر ہے. جس قسم کی اجازت تم کو دی گئی ہے اس کے موافق عمل کرو. اب یہ بھی کچھ ہوا ہوگا اختلاف، کوئی مجاز صحبت رہا ہوگا، بات کرنا شروع کر دیا ہوگا، آپس میں اختلاف ہوا ہوگا، اس کو لکھ رہا ہے. جس قسم کی اجازت تم کو دی گئی ہے اس کے موافق عمل کرو. یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ چند آدمی ایک جا مشغول ذکر رہیں. اس لیے ہے ہمارے طریقے میں تنہا بیٹھنے سے یہ روش بہتر ہے کہ کچھ بھی جمع ہو جائے اور اجتماعی ذکر ہو. کہ ایک جا کئی اشکال جمع ہو جائے اور مشغول ذکر ہو جائے تاکہ ایک دوسرے کا فیض ایک دوسرے پر منعکس ہو. بہت سے بلب ہیں، سب مل کر کے اتنی روشنی ہوئی ہے. ایک کو اگر بجھائیے گا تو کمی آ جائے گی، تھوڑی سی دو کو بجھائے گا، سب مل کر کے یہ روشنی آئی ہے. یہ بات جس کو اجازت دی گئی ہے کہ کمال پر موقوف نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سر، ہاں بالوں کی اجازت اس کی دی جاتی. ہاں ضرور یہ ہے کہ وہ سر ہلکا ہوتا ہے، درجے کو نہ پہنچاؤ تب بھی وہ ہلکے کا سردار بنایا جا سکتا ہے. لیکن کب؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سر ہلکا ہوتا ہے. اس ضمن خود اس کی تربیت بھی ہے. جس کو سمجھے کہ اس کو اگر بنا دیا ذمہ داری دی جائے گی تو خود اپنی اصلاح کی طرف اس کو فکر ہو جائے گی. اور اس کے مستشدین کی تربیت بھی. حق سبحانہ و تعالیٰ درجات اعمال میں ترقی عطا فرمائے اور خود بینی و پندار سے چھٹکارا دے. خود بینی و پندار سے. والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی والتزم مطابقۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلوات و تسلیمات و برکات العلیٰ. جواب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور قبول فرمائے اور ہمارے لیے اپنا راستہ آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.